اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صلوات پر محمد حضرات سورہ مبارکہ احزاب ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے اپنے حبیب و محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم نے آپ کو شاہد بشیر مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ پیغمبر کا کام شہادت دینا بھی ہے، بشارت دینا بھی ہے اور نظارت بھی پیغمبر کا فریضہ ہے، یعنی لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا۔ مسلسل آپ سے شہادت کے عنوان پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج مجلس میں تھوڑا سخت مرحلہ ہے، بارش ہو رہی ہے۔ بہرحال امام باڑے کی انتظامیہ کی جانب سے جتنا ممکن ہوا اتنا اہتمام اور انتظام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ یہ حضرات کوشش کریں گے کہ اور بہتر سے بہتر انتظام ہو سکے۔ قبلہ جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ہی عرض کیا تھا
کہ 9 محرم تک اور اس کے بعد پھر 11 محرم کی مجلس میں جو امام کے سیوم کے شب میں منعقد ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے شہادت کے سلسلے میں مختلف پہلو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کی مجالس میں نے عرض کیا کہ لغوی اعتبار سے شہادت کے بہت سے معنی ہیں، لیکن 3 معنی ایسے ہیں جس پر خاص طور سے زور دیا گیا ہے۔ شہادت کا مطلب گواہی، شہادت کا مطلب حاضر ہونا، موجود ہونا، اور شہادت کا مطلب اللہ کی راہ میں بے جرم و خطا قتل ہو جانا۔ لیکن اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو شہادت کے معنی ہیں گواہی دینا۔ وہ جو شہادت ہے اس کا تعلق بھی گواہی سے ہی ہے۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بس آج بارش ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجلس مختصر ہو جائے، لیکن کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں اور مصائب میں بھی کوئی کمی نہ کرنا پڑے۔ دیکھیں قبلہ، اگر ایک ہو تو اسے شہادت کہا جائے گا۔ اگر ایک ہو تو اسے شہادت کہا جائے گا۔ اگر 2 ہوں تو ان کو شہادتین کہا جائے گا، جیسے ظہرین، جیسے مغربین، جیسے ثقلین، سمجھ رہے ہیں آپ، جیسے سبتین، جیسے حسنین، جیسے کونین، اسے تثنیہ کہتے ہیں، یعنی جب 2 ہوں تو عربی میں ان کا ذکر اس انداز سے کیا جاتا ہے۔ تو اگر ایک ہو تو شہادت، اگر 2 ہوں تو شہادتین، اور اگر 2 سے زیادہ ہوں، 3 یا 4 یا 5 یا پھر اور زیادہ، تو ان کو کہا جائے گا شہادات۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد پھر تثنیہ پھر جمع۔ عزیزوں، شہادتین کا لفظ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا لفظ ہے کہ جس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کلمہ شہادتین پڑھتے ہیں۔ کلمہ شہادتین کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کلمہ اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں جس میں 2 گواہیاں موجود ہیں۔ وہ 2 گواہیاں کیا ہیں؟ کہ ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اور دوسرے، دیکھیں آپ میری طرح متوجہ رہیں، دوسرے پیغمبر کی رسالت کی گواہی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً رسول اللہ، اسے کہتے ہیں کلمہ شہادتین۔ دیکھیں لوگ ہر معاملے میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ مجلس قرآن میں کہاں ہے، یہ ماتم قرآن میں کہاں ہے۔ دیکھیں میں پڑھ کے پڑھتا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ یہ تعزیہ قرآن میں کہاں ہے، یہ تابوت قرآن میں کہاں ہے، یہ مرثیہ قرآن میں کہاں ہے، یہ سوزخانی قرآن میں کہاں ہے، یہ امام کے نام پر دسترخوان قرآن میں کہاں ہے، یہ 22 رجب کی نذر قرآن میں کہاں ہے۔ کیا سننا ہے؟ ہر چیز میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ قرآن میں دکھائیے، وہ قرآن میں دکھائیے۔ میں عرض کر رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے نہایت پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب تم ہم سے بار بار پوچھتے ہو یہ قرآن میں دکھائیے، وہ قرآن میں دکھائیے، وہ قرآن میں دکھائیے، ہم تم سے پوچھتے ہیں۔ تم سے کیا پوچھتے ہیں؟ تمہارے علماء سے پوچھتے ہیں۔ اور تم تک اگر بات پہنچ جائے تو تم اپنے علماء سے پوچھ کے ہمیں بتاؤ کہ پورے قرآن میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک کس آیت میں شہادتین کا لفظ آیا؟ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد۔ پورے قرآن
لیکن بھیا خدا کے لیے بیدار ہو کو سنیے، پورے قرآن میں شہادت کا لفظ تو آیا ہے، لیکن میں بڑی ٹیکنیکل بحث کر رہا ہوں، لیکن پورے قرآن میں کہیں شہادتین کا لفظ ہی نہیں آیا، دو شہادتوں کا تذکرہ ہی نہیں آیا۔ قرآن میں اگر شہادت کا ذکر ہے تو یا تو واحد اور یا جمع۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا، یا تو واحد اور یا جمع۔ یا تو قرآن میں شہادت کا لفظ آیا ہے، سن رہے ہیں آپ، یا تو قرآن میں شہادت کا لفظ آیا ہے، یا پھر قرآن میں شہادات کا لفظ آیا ہے، یعنی یا تو ایک گواہی اور یا پھر کم سے کم 3 گواہیاں۔ آپ کہاں پہنچ گئے مجھے معلوم ہے، اور الحمدللہ وہیں پہنچنا بھی چاہیے۔ یا تو ایک گواہی، ایک شہادت، اور یا پھر شہادات ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب جمع کے صیغے کا اطلاق نہ تو ایک پہ ہوگا نہ 2 پہ ہوگا، کم سے کم 3۔ سنا آپ نے، کم سے کم 3۔ اب یہ بھی سن لیجئے، میں ایسے ہی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ شہادت کا لفظ کہاں استعمال ہوا۔ آپ قرآن پڑھیے سورہ بقرہ پہلا پارہ، دیکھیں خدا کے لیے میری طرف متوجہ رہیے، بارش تو ہو ہی رہی ہے۔ پہلا پارہ جس پر پانی پڑ رہا ہے وہ خود ہی اپنے کو ایڈجسٹ کیے لے رہا ہے۔ بہرحال خداوند عالم آپ کو سلامت رکھیں۔ دیکھیں سنیے، دیکھیں جو 1-2 خواتین کے پاس چھتریاں ہیں اور انہوں نے اپنی چھتریاں کھول لی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یا تو وہ چھتری لے کے باہر چلی جائیں، اور ورنہ یہاں بھی وہ چھتری بند کر لیں، اس لیے کہ اس سے باقی عزاداروں کے لیے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہو رہا ہے جو پانی میں بھیگ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اچھا نہیں لگ رہا ہے میرے خیال میں، بہت ضروری ہے یہ بات، اس کا خیال کم سے کم ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو لفظ ہے شہادت، سمجھ رہے ہیں آپ، قرآن مجید میں آیا۔ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ شہادت کا مطلب ہے ایک گواہی۔ دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہیں، آج کی مجلس انشاءاللہ یاد رہے گی، اور عزیزوں اس امام باڑے کے عشرے کی کچھ تاریخ ایسی بن گئی ہے کہ ایک آدھ مجلس اس ماحول میں ہوتی ضرور ہے۔ اور الحمدللہ یہ موسمی مجمع نہیں ہوتا، تو مانا سنیں قبلہ، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شہادت یہ ایک گواہی کا تذکرہ قرآن میں کہا ہوا سورہ بقرہ۔ دیکھیں مجمع میری طرف متوجہ ہے، سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں پہلا پارہ جہاں پر تمام ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں ضرور، پہلے دن میں عرض کر چکا ہوں، آپ جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے اتنا اہل بیت کی فضیلت آپ پر آشکار ہوتی جائے گی۔ یعنی قرآن مجید کا پہلا پارہ، جہاں پر قرآن کا پہلا پارہ تمام ہوتا ہے جہاں پر قرآن کا پہلا پارہ، وہاں پر خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ۔ سنیں، اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، وہ ظالم نہیں ہے، اظلم ہے، ظالم نہیں ہے، اظلم ہے۔ وہ کون ہے؟ اظلم، بہت بڑا ظالم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے جو ایک شہادت کو چھپائے۔
مولا سلامت رکھے آپ کو، جو ایک شہادت کو چھپائے، جو ایک شہادت کو چھپائے، اور کس شہادت کو چھپائے؟ اندہو من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہے۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کہا کیا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے وہ شخص ظالم نہیں بلکہ اظلم ہے، جو دو نہیں، تین نہیں، بلکہ ایک شہادت کو چھپائے، ایک شہادت کو چھپائے۔ الحمدللہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب جب کلمہ پڑھتے ہیں تو شہادت کس طرح دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ آپ نے سنیے قبلہ، سنیے، سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے آپ سے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے کلمے میں 3 شہادتیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی شہادت کیا ہے؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ دوسری شہادت ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تیسری شہادت ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں۔ تیسری شہادت، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، محمد کے وصی ہیں، خلیفہ بلا فضل ہیں۔ تو تیسری گواہی ہے علی کی ولایت کی گواہی۔ اللہ کہہ رہا ہے، می سمجھاتی نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں، سنیں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص اظلم ہے جو ایک گواہی کو چھپاتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ہمیں بتاؤ کہ ان 3 گواہیوں میں کس گواہی کو چھپایا جاتا ہے؟ لیکن یقیناً بہت تیز بارش ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ مجبوریاں بھی ہیں، اور بہرحال مردوں میں یا خواتین میں جو اٹھ کے جانا چاہ رہا ہوں، میں باقی خواتین سے اور حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان کو جانے کا راستہ دے دیں، اور یہ آپ جو بیچ پہ کھڑی ہوئی، جو خواتین بیچ پہ کھڑی ہوئی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یا تو بیٹھ جائیں یا کنارے جا کے کھڑی ہوں، اور حضرات آپ بہت ہوشیار رہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پلر لگے ہوئے ہیں اس کے قریب بھی لوگ نہ بیٹھیں اور اس کے اوپر ہاتھ بات نہ رکھیں۔ دیکھیں آپ میری متوجہ رہیں، بس قبلہ میں نے بات کو تمام کیا۔ تو یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک گواہی جس کو چھپایا جاتا ہے،
اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا. قتم شہادتن، وہ ایک گواہی جس کو لوگ چھپاتے ہیں، وہ ایک گواہی ہے مولا علی کی ولایت کی گواہی. سمجھا؟ علی کی ولایت کی گواہی. آپ یقین مانیں، قبلہ چھوڑیے سب، انشاءاللہ کل آپ سے اس ٹاپک پر گفتگو ہوگی. آج صرف اتنا، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں صاحب یہ علی ولی اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ یہ علی ولی اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ اب آج سمجھ میں آ گیا کہ علی ولی اللہ کا فائدہ کیا ہے. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ آج سمجھ میں آ گیا کہ علی ولی اللہ کا فائدہ کیا ہے. بس ہم اتنا کہیں گے کہ ایک ملک علی ولی اللہ کہنے والا 56 ملک. یہ ولایت امیر المومنین کی طاقت ہے. ارے بھیا یہ شیعہ، میں جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ شیعہ رشیا یا چائنا کے بھروسے پر کچھ نہیں کرتے، جو کرتے ہیں علی کے بھروسے پر. نہیں سنیے قبلہ، میری بات سنیں، لیکن موقع آ گیا ہے تو میں کہوں گا ضرور. لوگ پریشان ہیں، ارے اس ملک کا کیا ہوگا، ان لوگوں کا کیا ہوگا. ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں یقین ہے. اس لیے کہ جب امام ضامن کے نام پر 1-2 سکے اپنے ہی ملک کے سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ نہیں دیکھیں، سنیں قبلہ، وقت کم ہے، بہت توجہ کے ساتھ جملہ سنیں، اس کے بعد جتنے جی چاہے نعرے لگائیں. ارے بھائی، جب امام ضامن کے نام پر اپنے ہی ملک کے، ہندوستان کے 1-2 سکے اگر ہم بازو پر باندھ لیں تو وہ ہماری حفاظت کی ضمانت ہوتی ہے. تو جس ملک میں خود امام ضامن آرام کر رہا ہے،
علی حق ہم سنیں بس عزیزوں، آخری جملہ. ارے ہم مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں سے یہ نہیں کہنا چاہتے کہ تم وہاں جیسی بہادری دکھاؤ، وہاں جیسی شجاعت دکھاؤ. تم اپنے کسی ایک جلسے میں آج کی آغا باقر کی اس مجلس کا منظر دکھا دو. قبلہ مجلس تمام ہو رہی ہے، مجھے مصائب بھی پڑھنا ہے. بیٹھ جاؤ. ارے سیریا میں نام نہاد طاقتوں نے ایک دہشت گرد کو حاکم بنا دیا. جو نیا ایک دہشت گرد کو، جو انعامی دہشت گرد تھا، سنیے قبلہ، اس کو حاکم بنا دیا. وہ حاکم ہو گیا. الحمدللہ وہ کہہ رہا میں خلیفہ ہوں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اور مسلمانوں نے بھی مان لیا کہ یہ خلیفہ ہے، یہ حاکم شام ہے. ارے بھیا ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے. ہیں؟ اب اس نے کیا کیا کہ مجالس پر پابندی، عزاداری پر پابندی. آپ دیکھ رہے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے کہ خون تو کھولتا ہے. جو بی بی بانی اعضا ہے اس کا روضہ اس وقت ویران ہے. جلوس نہیں نکلیں گے، ماتم نہیں کرنے دیں گے. ان کی ساری طاقت اسی پر صرف ہوتی ہے، کسی اور سے لڑنے کا دم نہیں ہے. جو پنڈال لوگوں نے لگائے تھے انہیں جلایا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ جولانی کا حکم ہے، اذان نہیں ہونے دیں گے. ایک بات سمجھ میں آئی کہ دہشت گردوں کو عزاداری برداشت نہیں ہے. مظلومہ بی بی زینب جتنا ممکن ہو اس سلسلے میں بھی احتجاج کیجئے، زیادہ سے زیادہ اس احتجاج کو، اس پروٹیسٹ کو آگے بڑھائیے کہ شام میں شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عزاداروں کو مارا جا رہا ہے، زیارات میں خلل ڈالا جا رہا ہے. بی بی زینب کے روضے کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی. بی بی کے نام کا پرچم نہیں لگنے دیا گیا.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بھی زینب کے نام سے خوف ہے۔ کون زینب؟ علی کی بیٹی، فاطمہ کی لاڈلی، ثانیہ زہرا، اپنے دو بیٹے کربلا میں حسین پر قربان کر دیے۔ بس عزیزاں 10-12 منٹ کے اندر مجلس تمام۔ آج 4 محرم ہے۔ اس امام باڑے میں آج تابوت نکالے جاتے ہیں جناب اون محمد کے۔ آقا حسین کا سفر جاری ہے۔ عبداللہ ابن جعفر بیمار ہیں۔ آقا حسین نے فرمایا آپ مدینے میں قیام کریں۔ قافلہ کچھ آگے بڑھ چکا ہے۔ کسی نے آگے کہا آقا حسین ذرا قافلے کو روکیے، عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں۔ روکا گیا قافلہ۔ آئے عبداللہ ابن جعفر۔ مولا حسین اجازت ہے میں علی و فاطمہ کی شہزادی سے کچھ گفتگو کر لوں؟ بسم اللہ۔ یہ ان کے گھر کی تہذیب تھی۔ ہماری کے قریب آئے، اے بی بی آپ پر ہمارا سلام۔ صرف اتنا کہا تھا کہ محمل کے اندر سے آواز آئی، اے میرے والی، آپ پر بھی ہمارا سلام ہو۔ اللہ آپ کو زندہ رکھے، صحت یاب رکھے۔ میرا خدا گواہ ہے، میں جب سے آپ کی زوجیت میں آئی، میں نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی آپ کی نافرمانی کو گوارا نہ کیا۔ ہمیشہ آپ کی اطاعت کی۔ آپ نے جو حکم دیا میں نے اس پہ عمل کیا۔ کیا مظلومی، کیا بے کسی ہے۔ پھر فرماتی ہے میرے والی آج بھی آپ جو حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں گا، لیکن زندگی بھر کی اطاعت کے صلے میں صرف آپ سے گزارش کر رہی ہوں، اور وہ گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے کچھ بھی حکم دیجئے گا مگر بھیا کے ساتھ جانے سے روکیے گا نہیں۔ تڑپ گئے جناب عبداللہ ابن جعفر، اے بی بی ہم آپ کو روکنے کے لیے نہیں آئے۔ اے بی بی اگر آقا حسین اجازت دیتے تو ہم بھی ساتھ چلتے، ان کا حکم ہے تو ہم نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن بی بی جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو صدقہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اے بی بی یہ ہمارے دونوں بچے ہیں اون و محمد، انہیں ساتھ لے کے چلی جائیے۔ اے بی بی انہیں بیٹا سمجھ کے ساتھ نہ رکھیے گا، حسین کا صدقہ سمجھ۔ فرمایا میرے والی دل تو میرا بھی چاہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاؤں، وقت پڑے تو حسین پر قربان کر دوں، لیکن آپ بیمار تھے تو میں نے نہ کہا۔ اب اون محمد قافلے کے ساتھ چلے، کربلا کی سرزمین پر پہنچے، شب عاشور جہاں ام لیلہ علی اکبر کی زلفوں میں کنگھی کر رہی ہیں، ام رباب علی اصغر کی گہوارہ چمانی کر رہی ہیں، آقا عباس
بڑی بہن کو تسلی دے رہے ہیں. ام فروہ قاسم کو ان کے بابا کی شجاعت یاد دلا رہی ہیں. وہیں ایک خیمے میں زینب بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو اونو محمد، کل قربانیوں کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ قاسم مارے جائیں تم زندہ رہو، علی اکبر شہید ہو جائیں تم بیٹھے رہو، عباس مارے جائیں تم باحیات رہو. بچے کہہ رہے ہیں اماں بس کل آپ ہمیں اجازت دلوا دیجئے گا، اس کے بعد دیکھیے گا کہ ہم کس طرح سے حق نصرت ادا کرتے ہیں. ہم دنیا کو بتا دیں گے ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں. صبح عاشور نمودار ہوئی. جب انصار کا خاتمہ ہو گیا، گھر والوں کی باری آئی. عقیل کی اولاد نے اپنی قربانی پیش کر دی. مسلم کے بچے مارے گئے. اونو محمد سامنے آئے، ماموں ہمیں بھی میدان میں جانے کی اجازت. میرے بچوں، تم تو میری زینب کے نور نظر ہو، میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ بچوں نے کہا ماموں اماں ہی نے بھیجا ہے. اجازت ملی. 2 گھوڑے لائے گئے. ایک کو سہارا دے کے حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، دوسرے کو عباس نے سوار کیا. چھوٹے چھوٹے بچے، 10-11 سال کا سن، چھوٹے چھوٹے نیمچے یعنی تلواریں بچوں کے ہاتھوں میں دی گئیں. یہ بچے میدان میں آئے، ساتھ ساتھ رہے. رجس پڑھا، لوگ مقابلے پہ آئے، بچے انہیں قتل کر رہے تھے. یہاں تک کہ کسی نے پکار کے کہا کہ اس طرح ان سے لڑتے رہو گے تو یہ سب کو قتل کر کے پھینک دیں گے، انہیں بچہ نہ سمجھو. یہ بنی ہاشم کے شیر ہیں، مل کے حملہ کرو. اب عزیزوں، لاکھوں کے لشکر نے 2 کمسن بچوں پر حملہ کر دیا. بچوں نے بھی تلواروں کو ہوا میں لہرایا اور اس کے بعد رجس پڑھتے ہوئے حملہ کیا. ساتھ ساتھ گھوڑے دوڑا رہے تھے. ایسا لگتا تھا کہ علی اور جعفر طیار ایک ساتھ جنگ کر رہے ہیں. علمان علمان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں. خدا لعنت کرے، عمر سعد ملعون نے پکار کے کہا کہ ان سے جیت نہ پاؤ گے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے علیحدہ کر دو. ایک شخص ایک ناقے پر بیٹھا، بچوں کے درمیان سے گزرا. ایک بھائی دوسرے بھائی سے کچھ دور ہوا، بیچ میں لشکر بڑھتا رہا. ایک بھائی دوسرے بھائی سے بہت دور چلا گیا. ایک نے اٹھ کے دوسرے بھائی کو دیکھنے کی کوشش کی. دوسرا بھائی نظر تو نہ آیا، لیکن ایک آواز کانوں میں آئی، ماموں حسین. ادھر اس بھائی پر بھی وار ہوا. دونوں بچے گھوڑوں سے زمین پر تشریف لائے. بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، میرے لال قاسم، آگے بڑھو، حملہ کرو. بنی ہاشم کے نوجوان میدان میں آئے، کسی طرح سے بچوں کے قریب پہنچے. امام حسین علیہ السلام نے، دیکھیں میری طرف دیکھیں، مصائب پڑھو. امام حسین علیہ السلام نے دونوں بچوں کے لاشوں کو اٹھایا. اب اونو محمد کے لاشیں حسین اٹھائے ہوئے ہیں، عباس اٹھائے ہوئے ہیں. اب عزیزوں میں کیسے عرض کروں، آپ ذرا غور کریں کہ عباس زینب کے بچے کا لاشا لیے ہوئے. کچھ نہیں کہنا ہے مجھے، آپ خود سمجھئے کہ عباس کا کیا عالم ہے. لاشیں خیمے میں لائے گئے، لاشوں کو رکھا خیمے میں. بی بی زینب نے یہ دستور بنایا تھا کہ جب لاشیں آتے تھے تو ایک جگہ پر لاش کو رکھا جاتا تھا.
اس بی بی کو بلایا جاتا تھا جو اس کی وارث ہوتی تھی. سب بیبیاں اسے پرسا دیتی تھیں, ماتم کرتی تھیں. جب اون محمد کے لاشیں آئے, ام کلثوم نے دیکھا یہ ام لیلا, یہ ام رباب, یہ ام فروا, یہ رقیہ, یہ سکینہ, یہ فضہ, ساری بیبیاں موجود ہیں, لیکن اون محمد کی ماں نظر نہیں آتی, زینب نظر نہیں آ رہی. خیمے میں دیکھا, نظر نہیں آئی. خیمے سے باہر نکلا, زینب نکلی, دیکھا زینب نظر نہیں آئی. ڈھونڈتی ہوئی چلی, ایک خیمہ, دوسرا خیمہ, تیسرا خیمہ, چوتھا خیمہ, کہیں زینب نظر نہیں آئی. ایک خیمے میں آئی, کیا دیکھا کہ بی بی زینب مصلی بچھائے ہوئے ہیں, سر کو سجدہ خالق میں رکھے ہوئے ہیں, دعا کر رہی ہیں پروردگار میرے بچوں کی قربانیوں کو قبول کر لے. زینب آگے بڑھی, اے بی بی چلیے, آپ کے بچے میدان سے آ گئے, سرخرو ہو کے آ گئے. زینب اٹھی, اس خیمے میں آئیں جہاں بچوں کے لاشیں رکھے ہوئے تھے. بیبیاں سمجھی ابھی اپنے آپ کو گرا دیں گی, اور ان کے لبوں کو چومیں گی, محمد کے رخساروں کے بوسے دیں گی, لیکن علی کی بیٹی آگے بڑھی, لاشوں کے درمیان جگہ بنائی, سر کو سجدہ خالق میں رکھا. پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میری قربانیوں کو قبول کر لیا. ارے میرے بھائیا کو بچا لے, میرے بھائیا کو بچا لے. مسافرت نے جسے بے کسی دکھلائی, نثار کر دیے بچے, نہ بچ سکا.